بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ۔ کرۂ ارض پر جو سب سے پہلے عبادت کے لیے گھر بنایا گیا وہ کعبہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ کا گھر زمین پر کب اور کیسے تعمیر کیا گیا؟ جب بیت اللہ وہاں موجود نہیں تھا تو اس کی جگہ پر کیا چیز تھی؟ سب سے پہلے کس نے اس گھر کو بنایا اور کس نے اس گھر کا طواف کیا؟ کس کس پیغمبر نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور آج تک کتنی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی؟ ابھی جو موجودہ تعمیر ہے کس شخص نے کی تھی؟ کس بادشاہ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا؟ اور یہ بھی کہ کعبہ شریف کے پردوں کو آگ کس نے لگائی تھی؟ ناظرین، خانہ کعبہ کے بارے میں مکمل اور مستند حقائق آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے خانہ کعبہ کی سعادت فرشتوں کو نصیب ہوئی۔ ایک شخص نے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، کعبہ شریف کیا ہے اور کعبہ شریف کا طواف کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب فرشتوں نے انسانوں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی تو فرشتوں کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے سوچا کہ ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، ممکن ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گئے ہوں۔ اس تصور میں ان کی جان نکلی جاتی تھی۔ انہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عرش الہی کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ یہ بارفتگی شوق کا اظہار تھا۔ رب کی رحمت نے انہیں نوازا۔ عرش کے نیچے 7ویں آسمان پر، اسی جگہ پر جہاں عرش الہی تھا، وہاں ایک گھر بنایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اس گھر کا طواف کرو۔ فرشتوں نے اس گھر کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ اس گھر کا نام البیت المعمور رکھا گیا۔ سورۃ طور میں اس کا ذکر موجود ہے۔ کعبہ شریف کو سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور وہ عمارت طوفان نوح علیہ السلام تک قائم رہی۔ طوفان میں وہ عمارت تو منہدم ہو گئی۔ حجر اسود کو جبرائیل علیہ السلام نے پہاڑ ابو القیس جو کعبہ شریف کے قریب ہے حفاظت سے رکھ دیا تھا۔ طوفان ختم ہونے کے بعد کعبہ شریف کے مقام پر ایک سرخ رنگ کا ٹیلہ نمودار ہو گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے بیٹوں نے چند پتھر جمع کر ایک مکان تیار کیا۔ انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم صلاۃ والسلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کعبہ شریف کی تعمیر کی۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم صلاۃ والسلام کام کرتے تھے وہ ابھی تک وہاں موجود ہے، جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کعبے کی تعمیر کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے مکے میں آتے تھے۔ ایک روز آئے تو آپ نے کہا، اے میرے بیٹے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس مقام پر اللہ کا ایک گھر تعمیر کرنا۔ اس پر اسماعیل علیہ السلام نے کہا، لبیک، یعنی میں حاضر ہوں۔ پھر انہوں نے کھدائی کرنی شروع کر دی۔ اتنے میں انہیں شیش علیہ السلام کے آثار نظر آئے، اس پر انہوں نے تعمیر کرنا شروع کر دی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے فرشتوں والی بنیادوں کے آثار بھی دیکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ کے قریش نے کعبہ شریف کی تعمیر نئے سرے سے کرنا شروع کی تو ان کی بنیادوں کو گہرا کرنا چاہا اور وہ کھدائی کرتے گئے۔ ان سبز پتھروں تک پہنچ گئے جو پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ ان سب پتھروں کو باہر نکالنا چاہا۔ ایک شخص نے کھدائی کے ذریعے ایک پتھر کو باہر نکالا۔ اس پتھر سے اتنا نور نکلنے لگا کہ قریب تھا کہ وہ شخص اندھا ہو جاتا اور وہ پتھر نیچے جا گرا اور اپنی جگہ پر خود بخود جم گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے اس پتھر کو ہاتھ نہ لگایا اور تعمیر شروع کر دی۔ قرآن کریم میں تعمیر کعبہ اور بیت اللہ کا تذکرہ اس طرح آیا ہے، جب ہم نے بیت اللہ کے مکان میں ابراہیم کو جگہ دی اور فرمایا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا۔ بے شک لوگوں کے لیے جو پہلا گھر تعمیر کیا گیا ہے وہ مکہ میں ہے، وہ جہان والوں کے لیے برکت اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں، مثلاً مقام ابراہیم پر جو کوئی داخل ہوگا وہ امن میں آ جائے گا۔ اور فرمایا، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کو کئی باتوں کے ذریعے اس کی پروردگار نے اس کو آزمایا۔ جب وہ اس پر پورے اترے تو اللہ نے فرمایا، میں آپ کو تمام لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میری اولاد میں سے بھی امام بنائیے۔ جواب میں اللہ نے فرمایا، میری امامت کا وعدہ ظالم لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اس وقت کو
رکھو جب ابراہیم نے دعا کی تھی اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور مومنوں کو بھی پھلوں کا رزق عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اسماعیل بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے اے پروردگار ہماری محنت کو قبول فرما، تو دعا کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرما بردار گروہ بنا اور ہمیں اپنی عبادت کا طریقہ سکھا اور ہم پر رجوع فرما کیونکہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب انہی لوگوں میں سے ان پر ایک رسول بھیج جو تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غالب حکمت والا ہے۔ تعمیر کے دوران ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں آج حجر اسود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سفید پتھر بھیجا، حدیث میں ہے کہ یہ پتھر نہایت ہی سفید تھا، اب سیاہ ہو گیا ہے۔ انسانوں کی غلطیاں اس کے سیاہ ہونے کا سبب بنی۔ جب دیواریں انسانی قد کی برابر ہو گئی تو اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لے آئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے اور وہ ننگے پاؤں تھے۔ وہ پتھر اسی وقت دھس گیا اور ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات اس پتھر پر آ گئے۔ اس پتھر کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کعبے کی تعمیر کے کچھ عرصے کے بعد ایک پہاڑی کے نالے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے کعبے کی عمارت بھی گر گئی تو قبیلہ جرہم نے پھر سے جو کا تو بنایا۔ قبیلہ جرہم کی بنائی ہوئی عمارت بھی گر گئی۔ قوم امالک کے قبیلہ بن عمیر نے تعمیر کیا۔ قبیلہ بن عمیر کے بعد کوثا بن کلاب نے بنایا اور اس پر سیاہ غلاف ڈالا۔ یہ عمارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال عمر تک قائم رہی۔ اس وقت ایک عورت پردے کے پاس کھڑی ہوئی کچھ جلا رہی تھی کہ پردے میں آگ لگ گئی اور تمام عمارت جل گئی۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کعبے کی تعمیر کچھ یوں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی تو مکہ میں زبردست سیلاب آیا۔ قریش نے سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بند بنا رکھا تھا، مگر یہ سیلاب اتنا تیز تھا کہ بند توڑ کر کعبے میں داخل ہو گیا۔ پانی کے جمع ہونے کی وجہ سے کعبہ شریف کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ اس سے پہلے آگ لگ جانے کی وجہ سے یہ دیواریں کمزور ہو چکی تھی اور یہ واقعہ کچھ اس طرح ہوا تھا کہ ایک عورت کعبے کو دھونی دے رہی تھی کہ اس آگ میں سے ایک چنگاری اٹھ کر کعبے کے پردوں تک پہنچ گئی۔ اس سے پردوں کو آگ لگ گئی اور دیواریں تک جل گئیں۔ اس طرح دیواریں بہت کمزور ہو گئی۔ اسی وجہ سے کمزور دیواروں میں سیلاب آنے کی وجہ سے سیلاب پڑ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دیواریں اٹھائی تھی کعبے کی وہ 9 گز اونچی تھی، ان پر چھت نہیں تھی۔ لوگ کعبے کے لیے نذرانے وغیرہ لاتے تھے، یہ نذرانے کپڑے اور خوشبوئیں وغیرہ ہوتی تھی۔ کعبے کے اندر جو اندرونی حصہ تھا یہ نذرانے سب کنویں کے اندر ڈال دیے جاتے تھے۔ کنواں اندرونی حصے کعبے میں دائیں طرف تھا، اس کو کعبے کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ کعبے کے خزانے کو ایک مرتبہ ایک چور نے چرانے کی کوشش کی، چور کنویں میں ہی مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک سانپ کو مقرر کر دیا۔ یہ سانپ کنویں کی منڈیل پر بیٹھا رہتا تھا، کسی کو بھی خزانے کے نزدیک نہیں آنے دیتا تھا۔ قریش بھی اس سے خوف زدہ رہتے تھے۔ جب کعبہ شریف کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے، نئے سرے سے اس کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیجا، وہ اس سانپ کو اٹھا کر لے گیا۔ یہ دیکھ کر قریش کے لوگ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے نئے سرے سے کعبے کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا اور مشورہ کیا کہ بنیادوں کو مضبوط بنا کر دیواروں کو زیادہ اونچا اٹھایا جائے۔ اس طرح دروازے کو بھی اونچا کر دیا جائے گا تاکہ کوئی شخص کعبے میں داخل نہ ہو، صرف وہی شخص داخل ہو جسے وہ اجازت دے۔ اب انہوں نے پتھر جمع کیے، ہر قبیلہ اپنے حصے کے پتھر الگ جمع کر رہا تھا۔ چندہ بھی جمع کیا گیا تھا۔ چندے میں انہوں نے پاک کمائی دی، ناپاک کمائی نہیں دی۔ مثلاً طوائفوں کی آمدنی، سود کی کمائی، دوسروں کا مال ضبط کر کے حاصل کی گئی دولت چندے میں نہیں دی اور پاک کمائی بلا وجہ نہیں دی تھی۔ ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے وہ اس نتیجے پر پہنچے، اس کام میں صرف پاک کمائی لگائی جائے گی، اور وہ واقعہ یوں تھا۔ ایک قریشی سردار ابو بہا عمر بن عابد نے جب یہ کام شروع کرنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا، وہ پتھر اس کے ہاتھ سے نکل کر پھر سے اسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے اسے اٹھایا تھا۔ اس پر قریشی بہت حیران اور پریشان ہوئے۔ آخر خود وہاب کھڑا ہوا اور بولا، ایک گروہ قریش، کعبے کی بنیادوں میں سوائے پاک مال کے کوئی اور مال شامل مت کرنا۔ بیت اللہ کی تعمیر میں کسی بدکار عورت کی کمائی سود
خود کی کمائی یا زبردستی حاصل کی گئی دولت ہرگز شامل نہ کرنا۔ یہ وہاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے ماموں تھے۔ اپنی قوم میں ایک شریف آدمی تھا۔ جب قریش کے لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے تو ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر ڈھونے میں شریک تھے۔ آپ پتھر اپنی گردن مبارک پر رکھ کر لا رہے تھے۔ تعمیر شروع کرنے سے پہلے لوگوں نے خوف محسوس کیا کہ دیواریں گرانے سے ان پر کہیں کوئی مصیبت نہ نازل ہو جائے۔ آخر ایک سردار ولید بن مغیرہ نے کہا، کعبے کی دیواریں گرانے سے تمہارا ارادہ اصلاح اور مرمت کا ہے یا اس کو خراب کرنے کا؟ جواب میں لوگوں نے کہا، ظاہر ہے ہم تو مرمت اور اصلاح چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ولید نے کہا، سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو برباد نہیں کرتا۔ پھر ولید نے ہی گرانے کے کام کی ابتدا کی، لیکن اس نے صرف ایک ہی حصہ گرایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان پر کوئی تباہی تو نہیں آتی۔ جب وہ رات خیریت سے گزر گئی تو دوسرے دن سب لوگ اس کے ساتھ شریک ہو گئے اور پوری عمارت گرا دی، یہاں تک کہ اس کی بنیاد تک پہنچ گئے۔ یہ بنیاد ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کی رکھی ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں میں سبز رنگ کے پتھر رکھے تھے۔ یہ پتھر اونٹ کے کوہان کی طرح کے تھے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو اس کو توڑنا بہت مشکل کام ثابت ہوا۔ دائیں کونے کے نیچے سے قریش کو ایک تحریر ملی۔ وہ تحریر سریانی زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ انہیں سریانی زبان نہیں آتی تھی۔ آخر ایک یہودی کو تلاش کر کے لایا گیا۔ اس نے وہ تحریر پڑھ کر انہیں سنائی۔ تحریر یہ تھی، میں اللہ ہوں مکہ کا مالک۔ اس کو میں نے اس دن پیدا کیا جس دن میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس دن میں نے سورج اور چاند بنائے۔ میں نے اس کو یعنی مکہ کو 7 فرشتوں کے ذریعے گھیر دیا ہے۔ اس کی عظمت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک اس کے دونوں طرف پہاڑ موجود ہیں۔ ان پہاڑوں سے مراد ایک تو ابو القیس پہاڑ ہے جو کہ صفا پہاڑی کے سامنے ہے، دوسرا کہان پہاڑ ہے جو مکہ کے قریب ہے، اس کا رخ ابو قیس پہاڑ کی طرف ہے۔ یہ شہر اپنے باشندوں کے لیے پانی اور دودھ کے لحاظ سے بہت بابرکت اور نفع والا ہے۔ یہ پہلی تحریر تھی۔ دوسری مقامی ابراہیم سے ملی، اس میں لکھا تھا، مکہ اللہ تعالیٰ کا محترم اور معظم شہر ہے، اس کا رزق 3 راستوں سے اس میں آتا ہے۔ یہاں 3 راستوں سے مراد قریش کے 3 تجارتی راستے ہیں، ان راستوں سے قافلے آتے جاتے تھے۔ تیسری تحریر اس سے کچھ فاصلے پر ملی، اس میں لکھا تھا، جو بھلائی بوئے گا لوگ اس پر رشک کریں گے، یعنی اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے۔ جو شخص رسوائی بوئے گا وہ رسوائی اور ندامت پائے گا۔ تم برائیاں کر کے بھلائی کی آس لگاتے ہو، ہاں بالکل ایسا یہ کہ کانٹے دار درخت میں انگور تلاش کریں۔ یہ تحریر کعبے کے اندر پتھر پر کھودی ہوئی ملی۔ کعبے کی تعمیر میں پتھر کے علاوہ لکڑی کی بھی ضرورت تھی۔ چھت اور دیواروں میں لکڑی کی ضرورت تھی۔ لکڑی کا مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ ایک جہاز عرب کے ساحل سے آ کر ٹکرا گیا۔ آج اس مقام کو جدہ کا ساحل کہا جاتا ہے۔ یہ پہلے مکہ کا ساحل کہا جاتا تھا کیونکہ مکہ کا قریب ترین ساحل یہی تھا۔ ساحل سے ٹکرا کر جہاز ٹوٹ گیا۔ وہ جہاز کسی رومی تاجر کا تھا۔ اس جہاز میں شاہی روم کے لیے سنگ مرمر، لکڑی اور لوہے کا سامان لے جایا جا رہا تھا۔ قریش کو اس جہاز کے بارے میں پتہ چلا تو یہ لوگ وہاں پہنچے اور ان سے لکڑی خرید لی۔ اس طرح چھت کی تعمیر میں اس لکڑی کو استعمال کیا گیا۔ اب خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام حجر اسود تک پہنچ گیا۔ اب یہاں نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ سوال یہ ہوا کہ حجر اسود کون اس کی جگہ اٹھا کر رکھے گا؟ ہر قبیلہ یہ فضیلت خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ مسئلہ اس حد تک بڑھا کہ مرنے مارنے تک نوبت آ گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تل گئے۔ قبیلہ عبدالدار نے قبیلہ عادی کے ساتھ ایک برتن میں خون بھرا اور اس میں اپنے ہاتھ ڈبو کر کہا کہ حجر اسود ہم رکھیں گے۔ اسی طرح دوسرے قبیلے بھی اڑ گئے۔ تلواریں نیاموں سے نکل آئیں۔ آخر وہ سب وہاں جمع ہوئے۔ ان لوگوں میں امیہ بن مغیرہ بھی وہاں شامل تھے۔ اس کا اصل نام حذیفہ تھا۔ قریش کے یہ پورے قبیلے میں سب سے زیادہ عمر والا تھا۔ یہ ام المومنین اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا باپ تھا۔ قریش کے انتہائی شریف لوگوں میں سے تھا۔ مسافروں کو سفر کا سامان اور کھانا وغیرہ دینے میں بہت مشہور تھا۔ جب کبھی سفر کرتا تو اپنے ساتھیوں کا کھانے پینے کا سامان خود کرتا تھا۔ اس وقت انہوں نے ایک شدید جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ایک حل پیش کیا۔ اس نے سب سے کہا، اے قریش کے لوگوں، تم اپنا جھگڑا ختم کرنے کے لیے یوں کرو، جو شخص حرم کے صفا نامی دروازے سے سب سے پہلے داخل ہو اس سے فیصلہ کروا لو۔ وہ شخص تمہارے درمیان جو فیصلہ کرے اس کو مان لو۔ یہ تجویز سب نے مان لی۔ آج اس دروازے کو باب السلام کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان کے سامنے ہے۔
اللہ کی قدرت کے اس دروازے سے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ قریش نے جیسے ہی آپ کو دیکھا پکار اٹھے، یہ تو امین ہے، یہ تو محمد ہے، ہم ان پر راضی ہیں۔ اور ان کے ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ قریش اپنے آپس کے جھگڑوں کے فیصلے آپ ہی سے کرایا کرتے تھے۔ آپ کسی کی زیادہ حمایت نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کی زیادہ مخالفت کرتے۔ پھر ان لوگوں نے اپنے جھگڑے کی تفصیل آپ کو سنائی۔ ساری بات سن کر آپ نے فرمایا ایک چادر لے آؤ۔ آپ نے اس چادر کو اٹھایا، اپنے دستے مبارک سے اٹھا کر حجر اسود کو اس چادر پر رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ہر قبیلے کے لوگ اس چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لیں۔ پھر سب مل کر اس کو اٹھائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چادر کو اٹھا کر اس مقام تک آ گئے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھنا چاہا۔ اسی وقت ایک نجدی شخص آگے بڑھا، تیز آواز میں بولا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایک کم عمر نوجوان کو اپنا رہنما بنا لیا ہے، اس کی عزت افزائی میں لگ گئے ہو۔ یاد رکھو یہ شخص سب کو الگ الگ گروہ میں تقسیم کر دے گا، تم لوگوں کو پارا پارا کر دے گا۔ قریب تھا اس شخص کی باتوں سے لوگوں میں پھر جھگڑا ہو جائے۔ پھر انہوں نے خود محسوس کیا کہ جو فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ لڑنے والا نہیں ہے بلکہ لڑائی ختم کرنے والا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ نزدیک شخص ابلیس تھا جو اس موقع پر انسانی شکل میں آیا تھا۔ اہل قریش کے خانہ کعبہ کے بنانے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک قائم رہی، یعنی دائرے مطاف ہی حد حرم تھا۔ آمد و رفت باب بنی شیبہ سے ہوتی تھی جسے آپ باب السلام کہتے ہیں۔